حدیث نمبر 208 عن سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت سلمان بن عامر، ان کے بارے میں لکھیں، ان کا نام ہے سلمان بن عامر الضبی الضبی، سلمان بن عامر الضبی۔ آدمی دوسرے کلچر اور دوسرے زبان اور دوسرے علاقے کے لوگ کے نام سنیں گے تو ذرا عجیب عجیب لگتا ہے، اور وہاں کے لوگ کو ہمارے نام عجیب لگتے ہیں، یہ ایک نارمل بات ہے۔ اگر کوریا اور جاپان کے نام پڑھیں گے تو ہم کو ہنسی آ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ شاید، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ ہمارے نام سن کے ہنستے ہوں گے، وہ تو کلچر چینج ہوا تو ایسے لگتا ہے سنے تو۔ حضرت سلمان بن عامر الضبی یہ صحابی ہیں، اور آپ بصرہ میں رہے، یعنی بعد میں آپ باقی زندگی بصرہ جو عراق کی ایک شہر ہے، مشہور شہر ہے، بصرہ میں رہے، اور اسی میں آپ کا انتقال بھی ہوا، اور ان کی تاریخ وفات نہیں ملی مجھے۔ حضرت سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ علی المسکین صدقہ، مسکین، غریب، محتاج پر صدقہ کرنا یہ صدقہ ہے۔ محتاج کے لیے خیرات کرنا، نیکی کا کام کرنا، یہ ایک نیکی ہے۔ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، اور رشتہ دار پر، ضرورت مند رشتہ دار پر خرچ کرنا، یہ دو نیکیاں ہیں۔ غریب کی ضرورت پر خرچ کرنا یہ نیک کام ہے، اور اپنے رشتہ دار غریب اور رشتہ دار ضرورت مند پہ خرچ کرنا یہ دو نیکیاں ہیں۔ فرمایا صدقۃ وصلۃ، اس میں صدقہ خیرات کرنے کا بھی ثواب ملے گا، رشتہ داری ادا کرنے، رشتہ داری نبھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اپنے رشتہ داروں میں ضرورت مندوں کو دینا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، بعد میں دوسروں کو ادا کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ رمضان شریف آتا ہے، مختلف مواقع ہوتے صدقہ خیرات کے، تو یہ جو پتہ نہیں، ہم کوئی اسٹیٹ کے رہتے، دوسرے اسٹیٹ کے آ کے لوگ مدرسے بنا لیتے اور ادارے بنا لیتے، اور سارے گھر کے زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ اور فطرہ اور چرم چمڑے وغیرہ سارا کچھ یہ لے کے چلے جاتے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا ثواب کما لیا ان کو دے کر۔ نہیں، بڑا ثواب نہیں، تو چھوٹا ثواب کمایا۔ جی، ویسے بھی انون، اگر کسی آدمی کے آپ اوریجن نہیں جانتے، وہ کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، زیادہ ڈیٹیل اگر نہیں معلوم، تو ایسے آدمی کو صدقات دینا ہی نہیں۔ پتہ نہیں وہ لے جا کے صحیح استعمال کر رہا ہے یا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ جو چندے کے جو ایسے ٹیمیں بنا کر جو چندے وصول کرتے ہیں نا، یہ مولانا پارٹیاں جو ہوتے ہیں، ان کے اندر پھر وہ حق صحیح بھی ہوتا، پرسنٹیج، یعنی چندہ آپ دیں گے 1,00,000 روپے تو 40,000 وہ اپنے جیب میں ڈالتے ہیں، بولتے 40% میرا حق، میں لے کے آیا، 60% جو ہے مدرسے کو جائے گا۔ تو یہ سب میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ سب مسائل میں پڑھنا ہی نہیں، آدمی کو چاہیے کہ اس کو مؤخر کرے، آخری میں رکھے اس کو۔ سب سے پہلے آدمی یہ دیکھے کہ اپنے رشتہ داروں میں کون ضرورت مند ہے، اپنے قریبی رشتہ دار، پھپھا ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، چاچا ہے، آنٹی ہے، جی اپنے رشتہ دار، دادا دادی، نانا نانی، یہ جو اپنا خاندان ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، قریب کے دور کے جو بھی ہو، اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پہلے پوری کرو، اس کے بعد اگر بچ جائے تو پھر دیکھو کہ اپنے محلے میں کون ضرورت مند ہے، اپنے نوکر چاکر میں کون ضرورت ہے، گھر کے نوکر ہوتے، نوکرانی ہوتے، ان کے بلا کے دنیا کے ان کی ضرورتیں باقی رہتے ہیں، اور مدرسہ جا رہا ہے، کسی اور اسٹیٹ کے ادارے کو جا رہا ہے، جی ایسے جا رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ عالم، بہرحال میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر تم کسی اچھے کام میں دو گے تو ایک ثواب ملے گا، اور اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے الاقرب فالاقرب، یہ قاعدہ ہے کہ جو رشتے کے اعتبار سے جو قریب ہوتا ہے اس کا نمبر پہلے ہوتا ہے، تو پہلے رشتہ دار، پھر دوست احباب متعلقین، پھر محلے والے پڑوسی، ان سب کے اگر حقوق ادا ہو گئے، آپ کو لگے کہ بھئی میرے محلے میں، میرے خاندان میں کوئی غریب ضرورت مند نہیں ہے، میرے دوستوں میں کوئی غریب ضرورت مند نہیں ہے، جی، اور میرے محلے میں کوئی ضرورت مند نہیں ہے، جب ان تینوں جگہوں پہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے تو پھر اٹھا کر آپ کسی کو بھی دو، جو ادارے پہ آپ کو بھروسہ ہو آپ اٹھا کر دو، لیکن خاندان میں غربت رکھتے ہوئے دوسرے علاقے کے غریبوں کو دینا، یہ کیا کہتے ہیں، اس میں ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا، اور امام حاکم نے اس حدیث کو حدیث صحیح کہا، ماشاءاللہ۔